آج پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں جی احسن صاحب، اور خود فوج کے سربراہ بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمیں ان تنظیموں کو کمپلیٹلی پاکستانی سرزمین سے ختم کرنا ہے. آپ کے خیال میں اٹس اے گڈ اپرچونٹی، یہاں سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنایا گیا تھا اس کا محور یہی تھا کہ اب پاکستان کے لیے اس سے بڑی ویک اپ کال نہیں ہو سکتی جب ہمارے اپنے بچے اسکول کے اندر اس بے دردی کے ساتھ انتہا پسندی کا نشانہ بنے. اور اس میں ہم نے الحمدللہ بڑی حد تک جو ایک ابتدائی کامیابیاں تھیں وہ حاصل کیں. اس کی مثال ایسے میں دوں گا جیسے کینسر ہے. کینسر کے اندر جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ٹیومرز ہیں ان کو آپ نے سرجری کر کے صاف کرنا ہے، نکالنا ہے، جسم سے تمام ٹیومرز کو نکالنا ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کیمو تھراپی دیتے ہیں تاکہ بلڈ کے اندر کوئی ٹریسز ہیں، سیلز ہیں، ان کو بھی آپ صاف کر لیں، اس کی ریکرنس نہ ہو. اور پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو مور پریونٹیو ہوتا ہے، ایک ہیلدی لائف سٹائل کا ہے تاکہ آپ دوبارہ اس سائٹ پہ نہ پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو موقع ملا، ہم نے اپنے دور میں، چونکہ یہ بے قابو ہو چکی تھی ساری صورتحال، ابتدا میں آپریشن عزب کے ذریعے، رد الفساد کے ذریعے، اور ایک بڑا جو اس کا اہم پہلو ہے، اس سے پہلے جتنے ہمارے آپریشنز ہوتے تھے ہم امریکہ کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ جی کولیشن سپورٹ فنڈ ملے گا، $100 خرچ کیے ہیں تو $100 آئیں گے تو $100 آگے چل پڑیں گے. ہم نے یہ کمٹمنٹ کی کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نپٹنا ہمارا اپنا چیلنج ہے، ہم اپنے وسائل سے نپٹیں گے. اور حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو، فوج کو جو بھی وسائل درکار تھے اپنا پیٹ کاٹا یا جیسے بھی کیا ہم نے وہ فراہم کیے. اس سے الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ایک بہت اہم ہے، جس میں کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو ہم نے بنائی تھی اس کا تعلق ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کے ساتھ. اس کا تعلق ہے کہ جہاں پر کہیں یہ گروپس رہ گئے ہیں جو کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی، ہماری جو اپوزیشن تھی، وہ ان کی پشت کے اوپر کھڑی تھی، وہ ہمیں ان کے خلاف پروسیڈ کرنے نہیں دیتے تھے. آپ کے سامنے فیض آباد کا واقعہ ہے، میں انٹیریئر منسٹر تھا، عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت جو دھرنا دے رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کو کھانے فراہم کر رہی تھی. اس وقت یہ اپوزیشن ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے، اور ہم کسی ایسی چیز میں جس میں ہمیں کوئی سیاسی فائدہ نظر آئے، اس سینس میں کہ جی حکومت کو یہ چیز نقصان دے گی لیکن ملک کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، ہم اس کا فرق کرتے ہیں کہ جہاں ملک کا نقصان ہوگا ہم حکومت کا ساتھ ضرور دیں گے اور دے رہے ہیں ان ایشوز کے اوپر. لیکن جو مجھے دل کو بہت دکھ ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم سے ہمیں سامنا ہے کہ جب بھارت نے جارحیت کی، اپوزیشن نے کہا جی پارلیمنٹ کا سیشن کریں گے، ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط کھڑے ہیں، کمانڈر ان چیف 1.5 گھنٹہ بریفنگ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر پارلیمنٹری اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان سے کمتر سمجھتے ہیں. دیکھیے اتنے بڑے جو ایجنڈاز ہیں نا، یہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک ادارہ تنہ تنہا نہیں کر سکتا.